شمالی کوریا نے سب سے پہلے اپنا لانگ رینج کا کروز میزائل ٹیسٹ کر لیا ہے۔ دیکھیے کہ کروز میزائل پہلے بھی ٹیسٹ کرتے رہے ہیں شمالی کوریا کی رجیم جو ہے، لیکن جو لانگ رینج کا کروز میزائل ہے وہ پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس نے امریکہ کی صفوں میں صف ماتم بچھا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ جو افغانستان سے ابھی تازہ ہار دیکھ کر آیا ہے، اب وہ شمالی کوریا سے بھی ڈرا ہے۔ اگر ہم بات کریں جنوبی کوریا کی، تو جنوبی کوریا نے بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی شے پر کیا ہے۔ جنوبی کوریا نے سب میرین کا بلسٹک ٹیسٹ کیا ہے، اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی سب میرین کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلسٹک میزائل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر نیوکلیر ہوتے ہیں، لیکن کمال ساؤتھ کوریا نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ کیا ہے وہ بغیر کسی نیوکلیر ویپن کے کیا ہے، یعنی اس میزائل کے اندر کسی قسم کی نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں استعمال کی گئی۔ امریکہ اب شمالی کوریا کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندیاں لگائے گا۔ امریکہ نے اپنی فوج جو اس کی ساؤتھ کوریا کے اندر موجود ہے کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے، اور شمالی کوریا کے اہم رہنماؤں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ تو ہم نے پہلا ٹیسٹ کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس طرح کے ٹیسٹ کریں گے۔ تو جس کے بعد امریکہ جاپان کے پانیوں میں اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کے پانیوں میں یعنی کورین پینسولا کے اندر کافی الرٹ ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور امریکہ نے اپنے ہتھیار اس ریجن کے اندر ایکٹیو کر دیے۔ معاملات کیا ہیں، تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر بات یہ ہے کہ امریکہ کو بہت زیادہ پھٹکار لگ رہی ہے، دنیا کے اندر امریکہ برے طریقے سے امریکہ کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے اندر مار کھائی، اب وہ شمالی کوریا سے مار کھا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت تو شمالی کوریا کے ساتھ کی تھی، لیکن وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ شمالی کوریا نے آج پہلا اپنا لانگ رینج کا کروز میزائل ٹیسٹ کیا ہے۔ اب لانگ رینج کی اگر بات کریں تو لانگ رینج کا مطلب یہ ہے کہ 1500 پلس اس کی رینج ہوگی۔ 1500 کلومیٹر پلس کی اگر رینج کوئی میزائل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پر وہ کہیں بھی بم گرا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کروز میزائل ہے لانگ رینج کا جو نارتھ کوریا نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک گائیڈڈ میزائل ہے، اور اس کی لو ٹریجیکٹری ہوتی ہے۔ یعنی لو ٹریجیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام میزائلوں کی طرح اوپر ہوا کے اندر نہیں جاتا، بہت اونچائی نہیں اٹین کرتا، بالکل یہ لو رہتا ہے۔ اور یہی جو ہے لو ٹریجیکٹری جو ہے جو اس کو لو اس کی الٹیٹیوڈ کو کرتی ہے، یہ بیسیکلی ریڈار پر ان میزائلوں کو آنے سے بچاتی ہے۔ اب پاکستان کے پاس اگر جو بابر میزائل ہے وہ بھی لو ٹریجیکٹری کا ہے، یعنی وہ ریڈار پر ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ریڈار جو ان میزائلوں کو کیچ کرتی ہے جو بہت ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر جاتے ہیں، لیکن ان میزائلوں کو کیچ نہیں کر پاتی جن کا الٹیٹیوڈ ہی لو ہو۔ ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ خبر آنے کے بعد فوری طریقے سے ساؤتھ کوریا نے ریئیکٹ کیا ہے، اور سب میرین سے ایک بلسٹک میزائل داغا ہے اور ٹیسٹ کیا ہے، وہ بھی جاپان کے پانیوں کے اندر گیا ہے، کورین پینسولیا کے اندر گرا ہے۔ اس میزائل کی خاصیت یہ ہے کہ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلسٹک میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، نیوکلیر سب میرین ہوتی ہے تو وہ نیوکلیر کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا نے جو آج ٹیسٹ کیا ہے بلسٹک میزائل کا، وہ بالکل سادہ میزائل ہے اور سب میرین سے ٹیسٹ کیا ہے، کسی قسم کی نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال اس میں نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان، چائنا، بھارت، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ جب بھی نیوکلیر سب میرین سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کا میزائل جو کروز میزائل ہوتا ہے یا بلسٹک میزائل ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کے اندر کہیں نہ کہیں نیوکلیر ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ساؤتھ کوریا نے یہ میزائل ٹیسٹ کیا ہے وہ بھی بغیر نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کیے۔ آپ اس تمام تر خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور امریکہ شمالی کوریا کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کر رہا ہے، کیا یہ پابندیاں امریکہ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔